خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ خوب کل کی بحث میں یہ بتایا گیا تھا کہ سوروں کی جو ترتیب ہے وہ نزول کے اعتبار سے، تو اس کا بیس، اس کی بنیاد، اس کی دلیلیں کیا ہے؟ روایتوں میں ہے۔ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن روایات میں سوروں کی ترتیب نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر کل کے درس میں ایک پوری فہرست دی تھی، ٹھیک، ابن عباس کی روایت کے مطابق جو سوروں کی ترتیب نزول ہے اس کو ہے نا، ترتیب نزول کے اعتبار سے سوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج جو ہے سورہ مورد اختلاف، کچھ سورہ ایسے ہیں کہ جن کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ مکی ہے، مدنی ہے، کس نمبر کی سورہ ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ کس مقام پہ آتی ہے، ٹھیک۔ آنچہ در ترتیب سورہ مکی بمدنی عرض شد، البتہ مکی و مدنی کے اعتبار سے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مدنی اور مکی سوروں کی ترتیب کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ طبق روایت ابن عباس مدیس، وہ ابن عباس کی روایت کے مطابق تھا۔ ابن عباس سے جو روایت نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مکی اور مدنی سوروں کی ترتیب کیا ہے، کہ زرکشی و تبرسی آن را نقل کر دیا۔ زرکشی اور تبرسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ با روایت جابر ابن زید تصحیح و تکمیل شدہ در این حال در بیش از 30 سورہ اختلاف نظر ہے، یعنی کہ روایتوں کے باوجود، تصحیح و تکمیل کے باوجود 30 سورہ ایسے ہیں کہ جن سوروں کے بارے میں اختلاف رائے اور اختلاف نظر ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ سوروں میں جو اختلاف ہے وہ مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا ابتدا میں بتا دیا تھا کہ مکی سورہ کتنے ہیں؟ 86 اور 28 سورہ مدنی، ٹھیک، ہاں، لیکن اس کے باوجود اختلافات ہیں سوروں کو لے کر کے۔ 30 سورہ ایسے ہیں کہ جن کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اب وہ کون کون سے سورہ ہیں اور کس طریقے کا اختلاف ہے ان کے سلسلے میں اب یہاں ترتیب وار بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ سورہ مکی اور مدنی دونوں ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک احتمال دیا گیا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ سورہ ایک بار مکے میں نازل ہوا ہو اور ایک بار مدینے میں نازل ہوا ہو۔ تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ مجاہد ان سورہ را مدنی میدانت، مجاہد نے اس سورہ کو مدنی جانا ہے۔ در صورتی کی در سورہ ہجر کی مکی آمد ہے، جبکہ سورہ ہجر کی جو مکی ہے اس سورہ میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سبع مثانی کا جو ذکر ہوا ہے، سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے کہ جس میں 7 آیتیں ہیں۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ حمد از گنجی زیر عرش در مکے نازل شد، کہ سورہ حمد کیا ہے؟ خدا کا ایک خزانہ ہے جو عرش کے نیچے ہے اور یہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں روایت میں بھی آیا ہے امیر المومنین صاحب کے اس قول کے مطابق کہ سورہ حمد کیا ہے؟ مکے میں نازل ہوا، ٹھیک۔ اس کے علاوہ سورہ حج کہ جو مکی ہے جس میں سورہ حمد کا تذکرہ آیا ہے،
تو مکی سورہ میں اگر اس سورہ کا تذکرہ آیا ہے تو یہ بھی اشارہ اور علامت اس بات کی ہے کہ سورہ الحمد مکی ہے، لیکن اس کے باوجود مجاہد نے اس سورہ کو مدنی کہا ہے. ٹھیک. حسین ابن فضل می گوید این اشتباه بزرگی است که مجاہد مرتکب شده. حسین ابن فضل نے مجاہد کی رائے پر اعتراض کیا ہے اور اسے خطا اور اشتباہ جانا ہے. حسین ابن فضل کہتے ہیں کہ مجاہد ایک بڑی غلطی اور ایک بڑے اشتباہ کا مرتکب ہوئے ہیں، زیرا برخلاف اتفاق علماء سخن گفته است، کیونکہ ابن مجاہد نے یا مجاہد نے علماء کے اتفاق کے خلاف بات کہی ہے. علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ سورہ الحمد مکی ہے، جبکہ مجاہد کہتے ہیں کہ مدنی ہے. تو یہ پہلا سورہ تھا. اس کے بعد سورہ نساء، نحاس یہ دوسرا نام ہے اس کا. ان سورہ را بدلیل آئے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، مکی میدانت. نحاس نام ہے کسی شخصیت کا، ہے نا؟ ہاں. سورہ نساء، نحاس کا کہنا ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورہ نساء، وہ اس آیت کی بنیاد پر کیا ہے؟ سورہ مکی ہے، کیونکہ اس میں یہ آیا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. سورہ نساء میں چونکہ یہ آیت ہے اور یہ آیت مکے کے حالات کو بیان کرتے ہیں، لہذا مکی ہے. زیرا ان آیت در مکے سال فتح نازل شدہ. یہ جو امانتوں کے پلٹانے کی بات کی گئی ہے، یہ آیت کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر، سال فتح مکہ، نویں ہجرت کا 9واں سال ہے یا 8واں سال ہے. فتح مکہ کب ہوا ہے؟ فتح مکہ نہیں معلوم؟ فتح مکہ 8ویں سال میں، ہجرت کے 8واں سال ہے. ہاں. تو وہ اس وقت جو ہے یہ نازل ہوئی یہ آیت. لہذا ان نظر صحیح نیست، زیرا اولاً ایک آئے نمی توانند معیار تمامی سورہ باشا. چلے مان لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی، یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، تو اس آیت کے مکے میں نازل ہونے سے اب پوری سورہ کو مکی تھوڑی کہہ سکتے ہیں. یہ نحاس نے سورہ نساء کو جو مکی کہا ہے اور مکی ہونے کی جو دلیل دی ہے وہ یہ آیت ہے. کہتے ہیں چونکہ سورہ نساء میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها آیا ہے اور یہ آیہ کریمہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، لہذا سورہ نساء مکی ہے. اب یہاں سے اعتراض کہہ رہے کہ نا نحاس کا جو نظریہ ہے، جو رائے ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک آیت کے مکی ہونے سے پوری سورہ کو آپ مکی نہیں کہہ سکتے. پوری سورہ کا معیار تھوڑی ہے. دوسری بات، ثانیاً نزول پس از ہجرت معیار مدنی بودن است. دوسری بات، معیارات میں اگر چلے جائے تو ایک معیار کیا بتایا تھا؟ زمان. ہجرت سے قبل کی جو آیتیں اور سورہ ہے وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد کی مدنی. ہجرت کے بعد تو مکی کیسے ہو جائے؟ تو دو دلیلوں کے ذریعے سے کاٹ کی گئی ہے نحاس کے نظریے کی. ٹھیک ہے، واضح ہوا؟ جی جناب. جو الحمد ہے جناب 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے جناب. وہ ابھی ادھر کی بحث رہنے دیں، اب اس بحث میں قاطع نہ کریں. ابھی اس میں یہ ہے سورہ حمد کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ سورہ الحمد مدنی ہے. یہ اختلاف دکھا رہے ہیں. کس نے مدنی کہا؟ مجاہد نے. مجاہد نے کہا ہے کہ سورہ الحمد مدنی ہے. یہ ایک رائے ہے. ٹھیک.
वसल्लम फरमाते हैं कि ये मक्की है, ہاں تو اس کو کاٹا، اس نظریے کو رد کیا گیا ہے، جبکہ یہ علماء کہا کے کہ خلاف یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا اس نے بھی دلیل دی ہے مدنی کیوں ہے؟ کہا مدنی اس لیے ہے یہ نا مکی ہونے کی 2 دلیلیں دی گئی ہیں، 3 دلیلیں دی گئی ہیں۔ مدنی ہونے کی مجاہد نے کوئی دلیل نہیں دی ہے، صرف ان کی رائے کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی رد میں 3 دلیلیں دی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ سورہ ہجر کی جو مکی ہے اس میں سورہ الحمد کا تذکرہ آیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ آیت سورہ الحمد کے بارے میں ہے۔ تو جب مکی سورہ کے اندر سورہ الحمد کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب کہ الحمد بھی مکی ہو، مکے میں پہلے نازل ہو چکے ہو سورہ الحمد، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہوگی، تو یہ بھی مکی میں ہے، تو اس کا مطلب کہ مکے میں سورہ الحمد نازل ہو چکا تھا، اسی لیے سورہ حجر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تقرین کس کی شیئر ہو رہی ہے جی یہ تقرین کس کی شیئر ہو رہی ہے جناب؟ یہ اوپر والے پھر پہلے میں چلے گئے، یہ راغب صاحب کو جو ہے، راغب صاحب کے لیے بات خود واضح نہیں ہوئی تھی تو ایک مرتبہ پھر تکرار کیا جا رہا ہے۔ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے لحاظ سے جو اختلاف ہے، یا کہا گیا کہ 30 سورہ ایسے ہیں کہ جن سوروں کے سلسلے میں یہ اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی، کچھ کا کہنا ہے مکی ہے، کچھ کا کہنا ہے مدنی ہے۔ اب انہی سوروں کو جن کے بارے میں اختلاف ہے سلسلے وار بیان کر رہے ہیں۔ پہلا سورہ سورہ الحمد، یہ اختلافی ہے، مجاہد نے کہا ہے کہ مدنی ہے اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ مکی ہے۔ پھر لوگوں نے مجاہد کی رائے کو رد کیا ہے، ٹھیک، مجاہد کے نظریے کو باطل کیا ہے، ٹھیک، اور بطلان کی دلیل پیش کی ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ سورہ حجر میں جو تذکرہ ہوا ہے 7 مثانی کا، یہ اشارہ ہے سورہ الحمد کی طرف، اس کا مطلب کہ سورہ الحمد مکے میں نازل ہو چکا تھا، اسی لیے مکی دوسرے سورہ میں اس کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسرے امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ سورہ حمد عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، تو امام نے کہہ دیا مکے میں نازل ہوا، یہ دوسری دلیل تھی۔ تیسری دلیل علماء کے اتفاق اور اجماع کے خلاف ہے مجاہد کی بات، علماء نے اتفاق اور اجماع کیا ہے کہ سورہ الحمد مکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سورہ جو اختلافی ہے وہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے بارے میں نحاس نے کہا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ یہ سورہ مکی نہیں ہے، بعض نے کہا ہے مدنی ہے۔ اچھا، نحاس نے مکی ہونے کی دلیل کیا دی ہے؟ نحاس کہتے ہیں سورہ نساء مکی اس لیے ہے کہ اس سورہ میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ آیہ کریمہ ہے، اس آیہ کریمہ کو دلیل بنا کر کے نحاس نے نساء کو مکی کہا ہے۔ ٹھیک، یہ آیت کیسے دلیل ہو جائے گی مکی ہونے کی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع میں نازل ہوا، کیونکہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوا ہے، لہذا سورہ نساء مکی ہے۔ تو رد کیا گیا اس نظریے کو 2 دلیلوں کے ذریعے سے۔ پہلی دلیل یعنی کہ ایک آیت ہم مانتے ہیں کہ تؤدوا الامانات والی آیت جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ایک آیت کو پوری سورہ کا معیار تھوڑی بنا سکتے ہیں آپ۔ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، سورہ تھوڑی
آپ آیت کو پورے سورہ کا معیار بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے. دلیل پوچھی تو ایک آیت آپ نے پیش کر دی. اس ایک آیت کی بنیاد پر آپ پورے سورہ کو مکی نہیں کہہ سکتے. ہم بھی مانتے ہیں جس آیت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں نازل ہوئی اسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک آیت ہے. اب اس ایک آیت کو پورے سورہ پر حملہ نہیں کر سکتے. اس ایک آیت کو معیار بنا کر کے پورے سورہ کو آپ مکی نہیں کہہ سکتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا ایک معیار کیا ہے مولانا؟ زمان ہے. سورہ نساء ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو جو سورہ ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی مکی کا. ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ چلے اب یہ تیسرا سورہ، سورہ یونس. سورہ یونس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے. برقی بے ابن عباس نسبت دادے اند کی ان سورہ را مدنی شمول دے در صورتی کی روایات متعدد اسبہ خلاف عرض ثابت می کنا. سورہ یونس بعض علماء نے ابن عباس کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ ابن عباس نے اس سورہ کو مدنی شمار کیا ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے تو سورہ یونس کو بعض لوگوں نے مدنی قرار دیا ہے. کیوں مدنی قرار دیا؟ کہ ابن عباس کی روایت ہے. بات تمام ہو گئی. اب اس کے خلاف کہہ رہے کہ نہ ہو سکتا ہے کہ ابن عباس کی کوئی ایک روایت ہو جس روایت میں سورہ یونس کو مدنی کہا گیا ہو، لیکن متعدد روایتیں اس کے خلاف ہیں. متعدد روایات میں سورہ یونس کو مکی کہا گیا ہے. اختلاف ہو. ٹھیک سمجھ میں آئے؟ ہاں. چوتھا سورہ جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی، سورہ رعد ہے. محمد ابن صاحب کلبی از خدما، قدیم علماء میں سے محمد ابن صاحب ہیں، و سید قطب از متاخرین جو ادھر کے ہیں، ان لوگوں نے سورہ رعد کو مکی جانا ہے. محمد ابن صاحب کلبی ٹھیک قدیم علماء میں سے، سید قطب متاخرین میں سے، ان لوگوں نے سورہ رعد کو مکی جانا ہے. کیوں مکی جانا ہے اس کو؟ زیرا محتوی سورہ بشدت لحن آن مانند سورہ مکی سے. کہہ رہے کہ اس سورہ کے جو محتوی ہیں، جو مطالب ہیں، اور اس سورہ میں جس لحن کو اختیار کیا گیا ہے، شدت لحن، یہ مکی سوروں کی علامتیں ہیں، اس لیے مکی. ان دونوں سورہ رعد کو مکی اس لیے کہا ہے کہ سورہ کا محتوی اور شدت لحن مکی ہے، اس لیے یہ سورہ بھی مکی ہے. بلے روایات ترتیب بر مدنی بودن ان اتفاق دار ہے. اب اس کو رد کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جو مدنی ہونے کے قائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان روایات کو دیکھیں گے جن میں روایات میں سوروں کی ترتیب نزول بیان کی گئی ہے، وہ اس سورہ کے مدنی ہونے کو بتاتی ہے. کہتی ہے کہ سورہ رعد مدنی ہے. ایک دوسرے بے علاوہ شدت لحن در بسیاریہ سورہ مدنی مانند سورہ بقرہ نیز بے چشمی خورا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا. اس اعتراض کا جواب دیا گیا تھا کہ صرف شدت لحن جو ہے یہ معیار کامل نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر سورہ کو مکی یا مدنی کہہ دیں. یہ سورہ مدنی ہے، اگرچہ اس سورہ کا لحن و لہجہ شدید ہے، لیکن شدت لحن کی وجہ سے آپ اسے مکی نہیں کہہ سکتے. سورہ بقرہ اس کے اندر کہ جو مدنی ہے اس کے اندر بھی آپ کو لحن شدید دکھائی دے گا. تو کیا اس کی بنیاد پر آپ کہہ دیں گے کہ سورہ بقرہ مکی ہے؟ سورہ مدنی میں بھی بہت سارے مدنی سورہ ایسے ہیں کہ جن سوروں میں شدت لحن کو اختیار کیا گیا ہے. جو
لحن و لہجہ ہے اس سورہ کا وہ سخت ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ دو دلیلیں دی ہیں، کیا ہے؟ محمد ابن صاحب کلبی اور قطب الدین کے نظریے کے خلاف انہوں نے کہا کہ سورہ رعد مکی ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہ یہ سورہ مکی نہیں بلکہ مدنی ہے۔ مدنی ہونے کی دلیل روایات ہے، ایک دوسرے شدت لحن مکی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے سورہ مدنی ایسے ہیں کہ جس میں لحن و لہجہ شدید ہے۔ ٹھیک، چلے یہاں تک رہنے دیں انشاءاللہ۔